لیجیے ایک انشائیہ افسانے کے انداز میں ملاحظہ فرمائیے۔ یہ عبدالواحد وفا کمائنی نے لکھا ہے، اس کا عنوان ہے رات کا اہتمام۔ میں غزل کی تخلیق میں مصروف تھا، 2 شعر ہی لکھ پایا تھا۔ ایک یہ تھا: وفا خدا کے حبیب کی باتیں بہت لذیذ ہیں بے شک میری زباں کے لیے۔ دوسرا یہ: سمجھ لیا ہے حسین سیر گاہ دنیا کو، بنی ہے دنیا تو بندوں کے امتحان کے لیے۔ تیسرا شعر کہنے کے لیے میں سوچ رہا تھا، اسی دوران میں میری آنکھ میں نیند نے ڈیرا ڈال دیا۔ میں خواب دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ میں بہت خوش ہوں، RWA دہلی D بلاک میں بیٹھا ہوں۔ میرے قریب ماجد امام صاحب، ان کے برابر میں زاہد امام، میرے سامنے خالد جمال، ان کے برابر میں ڈاکٹر نصیر، میرے بائیں طرف مجتبیٰ کمال اور ان کے برابر میں بہار عالم، ان کی دائنی طرف ڈاکٹر حمید الرحمن خان اور ان کے برابر میں حزب مخالف کے لیڈر نثار فاروقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرلطف باتیں ہو رہی ہیں، ذوق نفیس سے لوگ معمور ہیں۔ ایسے میں نثار فاروقی کہنے لگے، لیجیے ایک شعر سناتا ہوں۔ آنکھیں دکھلاتے ہو جو بن تو دکھا دو صاحب، وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے۔ شعر سن کر سب کے چہرے خوشی سے کھل گئے۔ بہار عالم صاحب کچھ سوچ کر کہنے لگے، ایک شعر میں بھی سنانا چاہتا ہوں، لو سنو۔ دیکھیے قسمت ہماری ڈالتے ہی جھڑ گئے، ان کی گردن میں نہ ٹھہرے پھول میرے ہار کے۔ شعر کے ظاہری معنی سے ناخوش ہو کر خالد جمال کہنے لگے، یہ کیا بازاری شعر سنا دیا۔ لفظ بازاری سے ڈاکٹر حمید الرحمن صاحب کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ کہنے لگے، خالد جمال صاحب، آپ پہلے ہی مصرے پر بھڑک اٹھے کہ ڈالتے ہی جھڑ گئے۔ ارے ذرا آپ نے دوسرا مصرع بھی تو غور سے سنا ہوتا۔ سب جانتے ہیں کہ پھول جھڑتے ہیں اور آپ اپنے خیال میں شاید ہنی مون والی شب میں پہنچ گئے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ ہنسی سے کھل اٹھے چہرے جب سنجیدہ ہوئے تو زاہد امام صاحب فرمانے لگے، ایک شعر میں بھی سنا دوں اگر اجازت ملے۔ خالد جمال کہنے لگے، اجازت ہے۔ کنڈی لگی، چراغ بجھا، چوڑیاں بجیں، رات اتنے اہتمام سے کیا کر رہے تھے آپ۔ شعر سن کر نثار عالم صاحب مجتبیٰ کمال صاحب سے معلوم کرنے لگے، بتائیے رات اتنے اہتمام سے آپ کیا کر رہے تھے۔ وہ فرمانے لگے، آپ نے سورہ النساء کی 34ویں آیت کا شاید ترجمہ نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک کو دوسرے پر، اور اس واسطے کہ خرچ کیے انہوں نے اپنے مال۔ خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر حاکم اور نگراں بنایا ہے۔ اس کی 2 وجوہ ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے افضل کیا ہے بعض کو بعض پر، یعنی مردوں کو عورتوں پر، علم و عمل میں بڑائی عطا فرمائی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مہر، نفقہ، خوراک اور ان کی جملہ ضرورات کی کفالت کرتے ہیں۔ جب ہم اتنا خرچ کرتے ہیں تو رات کو جو کچھ بھی اہتمام کرتے ہیں وہ ٹھیک ہی کرتے ہیں، اور شاید آپ نے بھی یہ اہتمام ضرور کیا ہوگا۔ سب مسکرانے لگے۔ نثار عالم سنجیدہ ہو کر ڈاکٹر حمید الرحمن صاحب سے کہنے لگے، اب آپ کا نمبر ہے، آپ بھی کوئی بھڑکتا ہوا شعر سنا دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب بولے، لو سنو۔ دکھ پرے درزی کا سینہ دیکھ کر دل میں آتا ہے کہ ململ دوں اسے۔ شعر سن کر نثار فاروق صاحب خالد جمال سے کہنے لگے، یقیناً آپ کو یہ شعر بھی بازاری لگا ہوگا۔ انہوں نے کہا، ہاں یہ بھی بازاری ہے۔ ڈاکٹر حمید الرحمن صاحب فرمانے لگے، آپ کالے چشمے سے کیوں دیکھتے ہیں، سفید گلاس کے چشمے سے بھی دیکھ لیا کیجیے۔ آپ یوں کیوں نہیں تصور کر لیتے کہ ایک ٹیلرنگ شاپ ہے، اس پر بورڈ لگا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے، سینہ دیکھیے ملبہ دیجیے۔ بورڈ کو ہر شخص بغور دیکھتا ہے اور نیچے ایک سطر سے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لیڈی سوٹ کی ایکسپرٹ لیڈی ٹیلر۔ شمع وہاں ایک صاحبہ اپنی وائف کا سوٹ سلوانے جاتے ہیں اور وہ تصویر
تصور کرتے ہیں کہ درزی کی دختر شمع سینے کا بہتر ہنر جانتی ہے اور اس کے سینے کو دیکھ کر لوگ سوٹ قیمتی کپڑے کے سلواتے ہیں۔ کوئی کم خواب دیتا ہے سلنے کو تو کوئی ململ دیتا ہے۔ اس میں برائی کا کون سا پہلو ہے؟ ہاں، جس کی ذہنیت ہی گندی ہوگی وہ ضرور دوشیزہ کے سینہ اور ہاتھوں سے ملبلوں کا مفہوم مراد لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ اور کہتے ہیں کہ درمیان میں زاہد امام صاحب زاہدانہ انداز میں فرمانے لگے، آپ اجازت دیں تو میں بھی اس موضوع پر کچھ قرآن کے حوالے سے عرض کر دوں۔ نثار فاروقی مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ضرور، ویسے بھی آج حافظ اسرار صاحب موجود نہیں ہیں، لہٰذا ان کی کمی کو آپ پورا کر دیں گے۔ زاہد امام فرمانے لگے، میں سورۃ النساء 4 کی 19ویں آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، غور سے سنیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الدنیا آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم لا تعلمون۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ موقع محل کے لحاظ سے تو آیت کا براہ راست مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے الزامات گھڑ کر اور انہیں اشاعت دے کر مسلم معاشرے میں بد اخلاقی پھیلانے اور امت مسلمہ کے اخلاق پر دھبا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سزا کے مستحق ہیں، لیکن آیت کے الفاظ فحش پھیلانے کی تمام صورتوں پر حاوی ہیں۔ ان کا اطلاق عملاً بدکاری کے اڈے قائم کرنے پر بھی ہوتا ہے اور بد اخلاقی کی ترغیب دینے والے اور اس کے لیے جذبات کو ابھارنے والے قصوں، اشعاروں، گانوں، تصویروں اور کھیل تماشوں اور سنیما پر بھی ہوتا ہے۔ نیز وہ کلب اور ہوٹل اور اسی طرح کے دوسرے ادارے بھی ان کی زد میں آتے ہیں جن میں مخلوط رقص اور مخلوط تفریحات کا انتظام کیا جاتا ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ سب لوگ مجرم ہیں، جو صرف آخرت ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لہٰذا ایک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اشاعت فحش کے ان تمام ذرائع اور وسائل کا سلباب کرے اور اس کے قانون تعزیرات میں ان تمام افعال کو ملتزم سزا قابل دست اندازی پولیس ہونا چاہیے، جن کو قرآن یہاں پبلک کے خلاف جرائم قرار دیتا ہے اور فیصلہ کر رہا ہے کہ ان کا ارتکاب کرنے والے تمام لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس طرح کے ایک حرکت کے اثرات معاشرے میں کہاں پہنچتے ہیں اور کتنے افراد کو متاثر کرتے ہیں اور مجموعی طور پر ان کا کس قدر نقصان اور اجتماعی زندگی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس چیز کو اللہ ہی خوب جانتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرو اور جن برائیوں کی وہ نشاندہی کر رہا ہے انہیں پوری قوت سے مٹانے اور دبانے کی کوشش کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بلکہ جن کے ساتھ رواداری برتی جائے۔ دراصل یہ بری اور مضر باتیں ہیں، ان کے ارتکاب کرنے والوں کو کڑی سزا دی جائے۔ یاد رکھیے، شیطان تو تمہیں برائی کی نجاستوں میں آلودہ کرنے کے لیے اس طرح تلا بیٹھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تم کو نیک و بد کی تمیز نہ سمجھائے اور تم کو اصلاح کی تعلیم و توفیق سے نہ نوازے تو تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بلبوتے پر پاک نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت کہ وہ کیسے پاکیزگی بخشے اندھا دھند نہیں ہے بلکہ علم کی بنا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس میں بھلائی کی طلب موجود ہے اور کون برائی کی رغبت رکھتا ہے۔ ہر شخص اپنی خلوتوں میں جو باتیں کرتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ ہر شخص اپنے دل میں بھی جو کچھ سوچا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی خبردار ہے۔ بس براہ راست علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ کیسے پاکیزگی بخشے اور کیسے نہیں۔ ڈاکٹر حمید الرحمن صاحب کہنے لگے، زاہد امام صاحب کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ان کی بیان کردہ آیات کی تفسیر نے دل خوش کر دیا۔ اور ہاں، 12 بج گئے، وقت جانے کا ہو گیا۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔